اللہ آپ سے راضی نہیں، بہت راضی ہو. اللہ پاک راضی نہیں، اللہ پاک آپ سے بہت. جب اللہ راضی تو پھر ناراض کون ہو سکتا ہے؟ پھر اللہ پاک آہستہ آہستہ اپنی قربت عطا کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، دیکھتا ہے محبت والی آنکھوں سے، محبت والی نظروں سے دیکھتا ہے اور قریب کرتا رہتا ہے. قریب کیسے کرتا ہے؟ کچھ مرحلے ہیں، کچھ آزمائشیں ہیں، کچھ امتحان ہیں، ان سے گزارتا. بھائی دنیا میں نہیں ہے گزارا بغیر امتحان کے تو ہے جی. چھوٹے چھوٹے بچے 6-7 سال کے، انہیں بھی رگڑ دیا جاتا ہے، بٹھا دیا جاتا ہے پیپر دے کے امتحان کے کمرے میں، ہے نا؟ ہمیں نہیں بٹھائے گا. تجھے رزلٹ چاہیے، امتحان میں کامیابی چاہیے، اگلی کلاس میں جانے کے لیے، مستقبل بنانے کے لیے، بقول تیرے ماں باپ کے مستقبل ہے بھائی. تجھے مستقبل بنانے کے لیے امتحان میں کامیابی چاہیے. جب امتحان اس قدر اہم ہے کہ زندگی لگا دیتے ہو تو جی، تو اللہ کا قرب وہ کتنا اہم ہوگا. اہم چھوڑ یار، اہم تو بہت معمولی سا لفظ ہے قرب الہی کے سامنے. اللہ پاک کا قرب تو یار وہ نعمت ہے، خدا کی قسم وہ نعمت ہے. صرف قرب، اللہ کا قرب مل گیا تمہیں اور ایسے دیکھ رہا ہو اللہ کو، ایسے دیدار میں ہو اللہ کے بے پناہ حسن و جمال، ایسا جاہ و حشم، سر پہ چمکتا ہوا جواہرات کا تاج، بیچ میں لکھا ہوا ان اللہ علی کل شیء قدیر. تم اس کے دیدار میں، تم اس کے دیدار میں کیا سمجھتے ہو؟ جنت سب سے اعلیٰ جنت، جنت الفردوس. بلکہ فردوس کا نام نہیں لینا چاہیے کیونکہ وہاں بھی معاملہ دیدار کا ہے. نعیم کا نام لے لیتے، یا الماوا، 5ویں جنت. الماوا میں بھی کبھی کبھی ہوگا جب اس کا موڈ ہوگا، جب وہ چاہے گا. جو لپیٹ رکھا ہے نا الماوا میں دیدار، جب ہوگا جب اس کا دل ہوگا، جب وہ چاہے گا، تمہاری مرضی سے نہیں. یہاں تمہیں دے رہا ہے اللہ پاک اختیار جی. اور اس کے لیے میرے ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ سر بسجدہ ہوا کبھی تو حرم سے آنے لگی صدا. ہم نے کیا کہا کہ تمہیں اختیار دے رہا ہے، جب چاہے آجا پیارے. الماوا میں تو کبھی کبھی آئے گا وہ دیدار دینے. فردوس میں جیسی نشہ ٹوٹا، آنکھ کھلی 5000 سال بعد، پھر آ گیا، پھر پلا گیا اپنی میخانی نگاہوں سے شراب عشق الہی کے 2 گھونٹ. وہ پھر گیا 5000 سال کے لیے نشے میں ٹن ہو کے پھر گر گیا. لیکن یہاں اللہ پاک اختیار دے رہے تھے، ایسا قرب عطا کرتا ہے اللہ پاک جب تجھ پہ اسے محبت آ جائے. تو پھر ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اللہ میرے، جو یہ سر سجدہ ہوا کبھی تو حرم سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. میری نماز تو میرے رب کا دیدار ہے. بے شک میری نماز تو میرے اللہ پاک کا، میرے اللہ بادشاہ کا دیدار ہے. اس کے دیدار میں ہوں اور دیدار چھوڑ کر نماز پڑھوں، وضو کروں، اس سے بڑا کفر کیا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. یہ ہے اللہ کا قرب، یہ ہے اللہ کا قرب. جو لذت، جو نشہ، جو لطف و سرور اس کے دیدار میں ہے. جنت میں وہ شے نہیں ہے، جنت میں وہ شے نہیں ہے کوئی جس کی اس قدر لذت ہو. جو نشہ، جو لطف و سرور اللہ کے دیدار میں. جب تو نہ رہے،
بے خودی نے خودی کو لوٹ لیا، یار نے زندگی کو لوٹ لیا. اور ساقی گرے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئی. میں خانہ ہے نا، میں خانی نگاہوں سے عشق کے شراب عشق الہی کے 2 گھونٹ پلا دے. میں خانہ ہی ہوا نا یار. ساقی گرے میں خانہ ابھی بند نہ کرنا، شاید مجھے جنت کی ہوا راس نہ آئی. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. یہ سیکھنا ہے تو جو کامل ذات والی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقدم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے کہ تم نے اگر ان کا بھی ذکر کیا تو ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے جیسے تم نے میرا ذکر کیا. بے شک صالحین کا، صالحین کا، شہداء کا ذکر بارگاہ رب العزت میں اس قدر مقبول ہے. اللہ پاک انہیں عزتوں سے نوازتا ہے، عزتوں کے تاج پہناتا ہے. یار کس چکر میں ہو تم، کس چکر میں ہو تم؟ کیا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو، دولت کے پیچھے بھاگتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے ایسا بنایا ہے، سرکار کی نسبت میں دیا، سرکار کے حوالے کیا. ایسے بندے تم کہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگے، دولت تمہارے پیچھے بھاگے. جہاں بیٹھ جاؤ چند منٹ کے لیے، ساری سفلی مخلوقیں، شیطانی مخلوقیں، نحوس مخلوقیں جگہ چھوڑ کے بھاگ جائیں. یہاں صرف بیٹھ جاؤ اپنا یہ حال لے کر، وہاں بیٹھ جاؤ، خیر و برکت ہو جائے اس گھر میں. تو اپنے قلب میں رب کو لیے پہنچائے اس جگہ، اس گھر میں. آج رب آیا اس گھر میں. نہیں سماتا زمین و آسمان میں، میں سماتا ہوں مومن کے قلب میں. جی تمہیں تو سرکار ایسا بنا رہا ہے کہ تمہارے حوالے، سرکار کے حوالے کیا تمہیں. سرکار تمہیں بنا کیا؟ سرکار نے تو بنا دیا ہے. اب that is up to you. All is up to you now. جو چاہتے ہو کر لو. یہاں جبر کا سودا نہیں ہے، یہاں زبردستی کا سودا نہیں ہے. یہ دل کی دنیا ہے، دل آندے سودے. جی یہ دل کی دنیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یار میں سوچتا ہوں اللہ سے، اللہ کے حبیب آقا علیہ السلام سے، پنجتن پاک سے، اور سرکار بادشاہ سرکار سیدنا گوھر شاہی سے بڑھ کر بھی کوئی شے ہوگی جس سے ہم محبت کریں؟ ہوگی کوئی؟ ان کی محبت سے منہ پھیر لیں، انکار کر دیں، اور دنیا کی محبت کو اپنے کلیجے میں، اپنے دل میں بسا لیں، اپنے سینے میں اتار لیں. لعنت نہ ہو، لعنت نہ ہو کہ اس دنیا کے مقابلے میں تو نے یہ سب چھوڑ دیا. اس دنیا کے تو نے آقا اسلام سے، رحمت للعالمین، سرور کونین، شہنشاہ دو عالم، آقا اسلام اور آقا اسلام کے بچوں سے، سرکار سیدنا گوھر شاہی سے تو نے آنکھیں چرا لی. اس دنیا کے پیچھے، اپنی اولاد کے پیچھے، دولت کے پیچھے، عیش و عشرت کے پیچھے، اس 4 دن کی دنیا، اس دھوکے کے لیے تو نے ہم سے آنکھیں چرا لی. جو رحمت للعالمین. جی صداقت ان کی، شجاعت ان کی، نبوت ان کی، ولایت ان کی، سب کچھ ان کا ہے. کیا تیرے پاس؟ کس بل پہ، کس بنیاد پہ آنکھیں چرائیں تو نے؟
کیا تیرے پاس؟ کون سا غم پالا ہوا ہے؟ غم حسین کو بھول جاتا ہے؟ کیا کہا تھا کہ جس کی آنکھوں میں حسین کے غم پر، غم حسین پر جس کی آنکھوں میں دو آنسو نہ آ سکے، خدا کی قسم اسے اپنے کسی غم پہ رونے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی غم پہ رو سکے، غم کو غم سمجھ سکے۔ اس کے سینے میں غم حسین نہیں ہے، اور جس کا دل حب علی سے خالی ہے اس کو حق نہیں کہ وہ کسی اور سے محبت کر سکے۔ بے شک غم حسین اور حب علی تماشا بنا دیا ہے، تماشا بنا دیا۔ لگایا ذرا وہ لگاؤ، وہ سچ ہے اور سنیں حب علی کیا ہے اور غم حسین کیا ہے اور حسین کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حسین میرے مولا میرے آقا امام حسین علیہ السلام آپ کیا ہے۔ تو سنیے اور بہت توجہ سے سنیے، بہت غور سے سنیے۔ ایک طرف یزیدیت ہے، ایک طرف حسینیت ہے۔ کون سا مذہب کون سا مسئلہ، بس حسینیت باقی ہے اور یزیدیت باقی ہے۔ فیصلہ کرو کون سے بول میں ہو تم جی، لگاؤ یار۔ یزید کو برا بلا کہتے ہو، کہنا چاہیے، اور جس بندے نے مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے ہو اس کو ہم قسم خدا تعریفیں کریں گے۔ حسین کو یزید کے خلاف کرنے والا ایک ہی وجہ تھا کہ یہ جو یزید ہے یہ میرے نانا کے دین کو بدلنا چاہتا ہے۔ جس وقت زینب کو چھوڑا گیا اور بھائی کا سر نیزے پہ تھا، جسم ریت پہ تھا، جس حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ میرے محمد عربی نے اپنے ہونٹ لگائے ہو، اس پہ یزید بدبخت اپنی چھڑی چلاتا ہے۔ اس یزید کو میں لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے۔ ہمارے کشمیر کے مولانا صاحب ہیں انجینئر عمر فاروق صاحب، جن کو لوگ غازی سر کہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ریسنٹلی انہوں نے ایک ویڈیو میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ کربلا ہوا کیوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کو لے کے کربلا کیوں گئے تھے، انہوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے آپ یہ ویڈیو پورا دیکھیے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن خلفائے راشدین اہل البیت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صاحب ہے ان کے ساتھ اٹھائے۔ الحمدللہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں اگر واقعہ کربلا نہ ہوتا آج آپ اور میں اس جگہ جمع نہ ہوتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں قسم خدا کی اگر حسین کربلا کے موقع پہ ابن ذات تو کیا شمر تو کیا یزید کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا آج گھر گھر میں مسجدوں میں شراب ہوتا۔ اور کس نے تمہیں کہا کہ یہ کوئی واقعہ ہے، یہ کوئی ہے؟ حسین کا شہید ہونا اس قوم کے جوان کے لیے تو ماڈل ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ حسین کا یزید کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہم جیسے جوانوں کے لیے ایک ماڈل ہے۔ Hussein was not just opposite the Yazid. Hussein was just opposite the anti-Islam policies. حسین رہتی دنیا تک اس نمونے کا کردار بلندی سے بلند کر رہا ہے، عظمت سے بلند کر رہا ہے کہ جب بھی کوئی اسلام دشمن تمہارے سامنے کھڑا ہوگا اس کی آنکھوں میں ٹانکے ڈال کر جواب دینے کا تمہارے پاس کیا کرنا ہے، وہ سبق حسین نے بتایا ہے۔ حسین رہتی دنیا تک مظلوم قوم کا سہارا ہے۔ حسین نہ ہوتا آج میں اس ممبر پہ تمہارے سامنے اس امامے کے ساتھ نہ ہوتا۔ کیا حسین کو معمولی سمجھا ہے؟ اس کربلا کے واقعے کو دل کی گہرائیوں سے دیکھو، یہ تو آنکھوں سے سمجھ نہیں آئے گا۔ اور سمجھ لو کیا ابن سعد گورنر نہیں تھا کوفہ کا، اس سے پہلے ایک اور گورنر تھا کوفہ کا۔ جو ہی مسلم بالعقیل وہاں کوفہ پہنچا نا، مسلم بالعقیل کے ہاتھوں پہ 12,000 کوفیوں نے بیعت کر لی۔ جو ہی یزید تک خبر پہنچی کہ گورنر میرا مطابق چل نہیں رہا ہے، اس نے گورنر کو بدل ڈالا۔ گورنر ابن زیاد آیا،
اور معاشرہ کیا ہوگا؟ ایک سائڈ سے 72 ہے، ایک سائڈ سے 40,000 کا لشکر ہے، 40,000 کوفیوں کا لشکر 72 کے مقابلے کھڑا تھا. بتانا معاشرہ کیا ہوگا؟ اس پس منظر کو اپنے دماغ میں تصور تو کرو نا. نہ حسین کے پاس ہتھیار تھا، نہ حسین جنگ کی نیت سے گیا تھا، نہ حسین کسی اور مقصد سے گیا تھا. تو بکیس کرن یہ سے نفرت اس نش کس ریزن چھ اس کرو یہ سے نفرت تلا ونیو میں ونو بو یوڑائی اس کرن یزید سے نفرت. تم کو قتل حسین، اس نے اہل بیت کا قتل کیا. یم ساتھ حسین گو یزید خلاف تم ساتھ یہ وجہ جس وقت حسین یزید کے خلاف ہوا اس وقت بھی یہ وجہ تھا. ہم مسلمان یزید کو برا بلا کہتے ہیں اور کہنا چاہیے. اور جس بندے نے مسجد نبی کے اندر گھوڑے باندھے ہو اس کو ہم قسم خدا تعریفیں کریں گے. جس بندے نے شراب پیا ہو اور شراب کا اڈا عام کیا ہو، زنا اور لونڈیوں کا قصہ عام کیا ہو، اس پہ ہم تعریفیں کریں گے؟ نہیں، قسم خدا کی ہمارے اکابر نے یزید کو برا بلا کہا ہے، ہم کہتے رہیں گے. یزیدیت الگ ہے، حسینیت الگ ہے. ہم یزید کا کسی بھی مکتب کسی بھی جگہ پہ تعریفیں نہیں کریں گے. اور جس بندے نے مسجد نبی کے اندر اونٹ اور گھوڑے باندھے ہو اور 3 دن تک مسجد نبی کے اندر اذان نہیں ہوئی، اس بندے کو ہم تعریفیں کریں؟ مگر مجھے بتا دو ریزن کیا تھا. ہم آپ اور تمام مسلمان حسین کے بعد یزید سے نفرت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے اہل بیت کا قتل کیا. لیکن حسین کو کس چیز نے یزید کے خلاف کیا تھا؟ اگر یہ اس قوم کو سمجھ آئے گا نا تو پورا فلسفہ کربلا کا ہمیں سمجھ آ چکا ہے. حسین کو یزید کے خلاف کرنے والا ایک ہی وجہ تھا کہ یہ جو یزید ہے یہ میرے نانا کے دین کو بدلنا چاہتا ہے. ہاں یزید کیا تھا؟ میرے نانا کے دین کو بدلنا چاہتا تھا. اور حسین نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا اپنی زندگی میں قیامت تک جب تک حسین رہے گا، جب تک اہل بیت رہیں گے اور جب تک حسین کے روحانی بیٹے زندہ رہیں گے، اپنے نانا کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ وہ وجہ ہے یزید سے نفرت کا کہ یزید شراب کو عام کرنا چاہتا تھا اور شراب قرآن نے حرام کیا ہے. یزید چرس کو عام کرنے چاہتا تھا اور چرس کو قرآن نے حرام کیا تھا. یزید زنا کو عام کرنا چاہتا تھا اور زنا کو قرآن نے حرام کیا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ حسین نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کہ یہ حسین، یہ کربلا اس قوم کے لیے ایک رہنما ماڈل ہے. آج کے دنیا میں بھی شرابی ہے، کبابی ہے، زنائی ہے جو اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہوں گے اور حسینیت للکار کے بول رہی ہے اور جوانوں مثلی وما یبایعونک مثلی، حسین جیسا بننا ہے تو یزید کے ہاتھ پہ تمہیں بیعت نہیں کرنی ہے. مجھے بتا دو سگریٹ بھی اس قوم کا جوان پیتا ہے. اور کشمیر یونیورسٹی کا ایک بہت بڑے یونیورسٹی کا پروفیسر صاحب مجھے فون پہ بولتا ہے، مولوی صاحب آپ کو میں سگریٹ بتاتا ہوں. میں نے بولا کیا؟ بولو. تو ہماری یونیورسٹی کے کیمپس میں سینسس کیا گیا 40% لڑکیاں ڈرگس کرتی ہیں. اس قوم کو حسین سے کیا ہے؟ اس قوم نے تو بیعت یزید کے ہاتھ پہ کی ہے، نعرہ حسین کا ہے. ہم نے حسین کو 10 محرم اور 9 محرم میں یاد رکھا، حسین کا کربلا یاد رہا، لیکن حسین کی وجہ کربلا ہمیں یاد نہ رہی. مجھے بتا دو، مورخین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ کربلا کے میدان میں 60 ڈگری ٹمپریچر تھا. کتنا؟ 60 ڈگری ٹمپریچر تھا. شب غریبہ آج ہے. شب غریبہ مطلب کیا ہوگا؟ شب کو رات، غریب کو غریبہ رات. جس وقت زینب کو چھوڑا گیا اور بھائی کا سر نیزے پہ تھا، جسم ریت پہ تھا. تصور کرو نا، حسین، جس حسین رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پہ میرے محمد عربی نے اپنے ہونٹ لگائے ہو، اس پہ یزید بدبخت اپنی چھڑی چلاتا ہے. اس یزید کو میں لعنتی نہ کہوں تو اور کیا کہوں؟ تصور تو کرو نا کربلا کو. کربلا کیا قصہ ہے؟ کربلا کہانی ہے. ملے گی جنت
पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है। हर इब्तिदा की इंतहा, हर इंतहा की इब्तिदा, करम की इंतहा हुसैन है। करम की इंतहा हुसैन है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु